अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, ये जो अल्लाह जो है सो आपको क़यामत के दिन हमारे हाथ में जो गुनाह करते थे उनके हाथ में दाएं हाथ में किताब देगी और जो अच्छे काम करते थे वो अल्लाह हमको सीधे हाथ में अपने अमाल की किताब देगी। ये सही है ना? जी हाँ, कुरान में जिक्र है ये, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो अब हिंदू भी अच्छे काम करते ना, तो उनके भी हाथ में सीधे हाथ पे किताब देगी अल्लाह? देखिए, सिंपल सी बात है कि इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट काम दिल का काम होता है, वो है ईमान। ईमान सबसे पहली चीज है। अगर ईमान नहीं है तो आगे क्या चीज है फिर? तो सबसे पहली चीज क्या है? ईमान, जो दिल का अमल है। और अगर कोई ईमान नहीं लाता, जो ऊपर वाले के बारे में सच्ची बात पहचान करके इनकार करता है, तो फिर उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। फैसला कौन करेगा? अल्लाह करेगा। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने कहा कि पिछले लोगों का क्या होगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उनका मामला अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जानता है। तो हम लोगों के फैसले नहीं करते हैं, अल्लाह ताला फैसला करेगा। हाँ, दुनियावी एतबार से हम किसी को क्या शुमार कर रहे हैं, मुस्लिम शुमार कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम शुमार कर रहे हैं, तो दुनियावी एतबार से हम उनका ये शुमार कर रहे हैं। हम आखिरत के एतबार से अल्लाह ताला फैसला करेगा। और जो लोग कुफ्र करेंगे उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं, जो देख करके इनकार करेंगे उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं। आखिरत में तो एक वार्निंग होती है कि वो उस रास्ते से बचें और जो सही रास्ता है उसको देखकर पहचान कर कबूल करें। आपको क्या लगता है? देखिए, इस्लाम से पहले जो सो हिंदुज्म था दुनिया में, वो हिंदुज्म को फॉलो करते थे। वो क्या वो जन्नत जाएंगे जहन्नुम जाएंगे वो लोग? देखिए, इस्लाम से पहले जो आपने कहा ना, तो इस्लाम जो है ना, ये आदम अलैहिस्सलाम का मजहब था, जैसे कि कुरान नहीं में नहीं, दिया हुआ है। जो आदम मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद से पहले हिंदुज्म था। अब वो लोग हाँ हाँ, हिंदुज्म को फॉलो करते थे। मैं तो कई बार ये बात बता चुका हूँ जी, कई बार ये बात बता चुका हूँ कि तो वो हिंदू जो है सो जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे? जो प्रॉफिट मोहम्मद से पहले आए थे हिंदुआ, उनका क्या होगा? अल्लाह कैसा डिसाइड करेगा? वो तो उस वक्त तो इस्लाम तो नहीं आया था, इंडिया में कोई भी नहीं आया था। तो वो हिंदू जो है सो जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ, तो मैं आज फिर एक बार दे देता हूँ इंशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगा आपकी आवाज़ से कि आप तो कई बार आ चुके हैं, तो शायद आप वो जवाब को सुन चुके होंगे, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ इंशाल्लाह। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे आपके सवाल का जवाब स्क्रीन पे ला रहा हूँ। चलिए एक बार फिर ये सवाल का जवाब हम देख लेते हैं। कुरान के अंदर ऐसी कई आयतें हैं, जैसे ये देखिए आयत सूरह 17 वर्स 15, वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअसा रसूला, कि हम अजाब नहीं देते यहां तक कि हम रसूल ना भेज दें। यानी अजाब आएगा तो रसूल के आने के बाद ही आएगा। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सालहुम खजानतुहा, जहन्नम में जब भी कोई लोगों को डाला जाएगा, फौज को डाला जाएगा, कंपनी को, तो वहां के दारोगा पूछेंगे अलम यातिकुम नदीर, क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया? तो कालू बला कद जाना नदीर, वो कहेंगे हाँ हमारे पास डराने वाले आए, फकज़्ज़बना, हमने उनको झुटला दिया। तो यहाँ पे ये आयत सूरह मुल्क की सूरह 67 की आयत नंबर 8 और 9। और कुरान में सूरह 4 वर्स 115 में आता है मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा, हक वाज़े होने के बाद भी कोई झुटलाता है, कोई मुखालिफत करता है, तो हक वाज़े भी तो होना चाहिए। तो ऐसी कई सारी दलीलें हैं। वो सब दलीलों को देखकर, जैसे कुरान में वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन बदबख्ती है झुटलाने वालों के लिए, मुकज़्ज़िबीन के लिए। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये हदीस देखते हैं जिसमें आपके सवाल का जवाब दिया है। ये हदीस है इब्न हिब्बान में, मुस्नद अहमद में, हदीस सही सनद से है। ये हदीस में आता है कि 4 किस्म के लोग हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से आर्ग्यू करेंगे। एक शख्स वो होगा माता फिल फतरा, जो फतरे के दौर में मरा, मतलब जो पीरियड में 2 नबियों के दरमियान के दौर में मरा, यानी कि उसको इस्लाम का मैसेज मिला ही नहीं। तो जो आप जो सवाल बोल रहे हो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो फला मजहब के लोग रहे होंगे उनका क्या होगा, तो ये माता फिल फतरा हो सकता है उस वो खाते में आते हो। लेकिन हदीस में सिर्फ वही नहीं दिया है, उसके अंदर असम्मो भी दिया है, यानी कि कोई बहरा होगा, वो कहेगा अल्लाह इस्लाम मेरे पास आया लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, यानी इस्लाम का मैसेज आया लेकिन सुनाई नहीं वो। एक होगा अहमक, पागल, आया भी उसके पास मैसेज, सुना भी लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। और तीसरा हरम हो, यानी बहुत बूढ़ा, आया भी पैगाम, सुना भी, थोड़ा थोड़ा शायद समझा भी होगा लेकिन बराबर से समझ में नहीं आया। ये सब क्या कहेंगे? ये सब अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हमको ये
پیغام نہیں ملا، ان شارٹ پیغام نہیں ملا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے وعدہ لے گا، عہد لے گا، اور انہیں کہے گا کہ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ان سے یہ عہد لیا جائے گا کہ وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھیجے گا، کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تمہارے لیے رسول ہے آج، یہ تمہارے لیے رسول ہے آج، تمہیں اس کی بات ماننی ہے۔ وہ فرشتہ انہیں ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں پہ وہ دیکھیں گے تو انہیں آگ دکھائی دے گی، اور فرشتہ کہے گا ادخلو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ اس میں جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، ان کو وہ آگ ملے گی بردوں و سلامہ، ٹھنڈک والی اور سلامتی والی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، بردوں و سلامہ۔ اور جو لوگ اس آگ میں نہیں جائیں گے، انہیں کیا ملے گا؟ انہیں جہنم ملے گی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے پاس عہد کر کے آئے تھے کہ اللہ کے اس پیغمبر کی بات مانیں گے، قیامت کا دن دیکھ چکے ہیں، عہد کر کے آئے ہیں، اور پھر بھی نافرمانی کریں گے، کیونکہ انہیں آگ دکھ رہی ہے نا، انکمفرٹیبل دکھ رہا ہے، خود کا جو سوارتھ ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، میں یہ بات ہی میں سمجھا رہا ہوں کہ جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ ویسے ہی کام کریں گے زندگی بھر، ہے نا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بس ایک چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، میرا فائدہ کس میں ہے، صحیح کیا غلط کیا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے میرا فائدہ کہاں ہے۔ تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ جو ان کی عادت بنی ہوئی ہوگی ویسا ہی کام کریں گے، تبھی بھی جو زندگی بھر کی عادت ہوگی وہی کام کرنے والے ہیں۔ کہ یہاں پہ انہیں کہا جا رہا ہے آگ میں جاؤ، اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا فرشتہ ہے وہ کہہ رہا ہے چلے جاؤ اس آگ میں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں جا رہے، نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو وہ جو عادت بنی ہوئی ہے وہی عادت کے غلام ہوں گے، وہ ویسے ہی کام کریں گے، یعنی ان کی زندگی کا رزلٹ آ رہا ہے یہ ان کی زندگی، جو امتحان تو زندگی ہوتی ہے نا، اس کا رزلٹ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی بھر کی کوشش ہوتی ہے صحیح کیا کرنا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، انہیں یہ جاننے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بھی صحیح کام کریں گے۔ جو زندگی بھر یہی اصول پہ جیے ہوں گے وہ وہی وہاں پہ بھی صحیح کام کریں گے، حالانکہ میسج نہیں ملا انہیں، لیکن ان کا امتحان اس طرح سے ظاہر ہوگا اور ان کا رزلٹ اس طرح سے کلیئرلی دکھائی دے گا، کلیئرلی پتا چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ فیصلہ جانتا ہے کہ کس کا کیا معاملہ ہے، کون شخص کا کیا ہوگا۔ ہم یہی جواب دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امید تو کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں یہ کرسچن، ہندو، جو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ایسا سمجھتے آپ؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی شخص جس کو پیغام نہیں ملا وہ وہاں پر کیا کہے گا؟ چار قسم کے لوگ جو کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ چار قسم کے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ سب میں سے کوئی بھی وہاں ہو سکتا ہے کہ ہاں مجھے پیغام نہیں ملا تھا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شرک تو غلط ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کو کوئی دیکھ سکتا ہے اور دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ گاڑی کا جیسے اگر ایک ہی ڈرائیور ہوگا، دو ڈرائیور ہوں گے تو گاڑی میں پورا کیوس ہو جائے گا، پوری طرح سے سب چیز درہم بھرم ہو جائے گی۔ تو ایک چھوٹی سی گاڑی کا یہ معاملہ ہے، تو پوری کائنات میں اگر ایک مالک کے علاوہ کسی اور کا کنٹرول ہوتا تو سب چیز فساد، سب چیز پوری بگڑ گئی ہوتی۔ یہ تو پوری کامن سینس کی بات ہے، کوئی بھی دیکھ کے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ رکھا ہے کہ اللہ عذاب تب تک نہیں دے گا جب تک کہ رسول نہ آپ پہنچ جائے، یعنی کہ میسج نہ مل جائے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ہاں اللہ کی رحمت ہے۔ اب کیا ہوگا جو آپ بار بار ایک ہی بات پوچھ رہے ہو، تو میں وہی جواب بار بار دے رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ قیامت کے دن پتا چلے گا، کس کے حالات کیسے تھے، کس نے کیسی زندگی گزاری، اس کا کام کرتوت کیسے تھے۔ شیخ محمد الجبالی ایک اچھے اسکالر ہیں، ان کی کتاب ہے ایک، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی شخص کا ایک ایسا شخص آپ کو ملتا ہو جو آپ کا ہو سکتا ہے دنیا میں پڑوسی ہو، اور اس تک میسج سچ مچ نہیں پہنچا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اور قیامت کے دن اس امتحان سے وہ ہو سکتا ہے گزر کر کے وہ اس فرشتے کی بات مانے گا، آگ میں جائے گا اور وہ جنت پہنچے گا، اور جو دنیا میں غیر مسلم پڑوسی تھا وہ ہو سکتا ہے جنت جا کر وہاں پہ بھی تمہارا پڑوسی ہو۔ یہ ایسا وہ کہتے ہیں، بہت ریزنیبل بات کہتے ہیں، لیکن آف کورس یہ بات کو انریسٹرکٹیڈ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں کوئی انسان دیکھتے ہوئے اندیکھی کر دے، جس کو میسج ملا بولے نہیں نہیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ سب چیز اللہ جانتا ہے، دل کے حال کو جانتا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ جی امید کرتا تو ہوں آپ یہ بولے کہ ایک مسلمان جو برے کام کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، مگر ایک ہندو اچھے کام کرا تو وہ جہنم میں جائے گا، ایسا بھی ہے نہیں، نا؟ یہاں پہ بات وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ نے وہ لوگوں کی بات کہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، اب آپ آ جا رہے ہو، آپ کا یہ سوال بالکل الگ سوال ہے۔ ایک مسلم برے کام کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو اس بات کو، کوئی ایک انسان ہوتا ہے نا، گناہ کے کام کرنا شروع کرتا ہے، وہ لوگ غلط کام کرنا شروع کرتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے کیونکہ اس کے پاس پیغام ملا ہے، وہ مسلم ہے، اس کے پاس اسلام کا میسج پہنچا ہے، اس پہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ وہ یہ نہیں بول سکتا نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہے ماذا عمل فیما علم، جو اس کو معلوم تھا اس پہ عمل کتنا کیا، اس کو معلوم تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ سنو، ہوتا یہ ہے نا کہ انسان شروعات کرتا ہے گناہوں سے،
کہتا ہے میں تو گناہ کر رہا ہوں بٹ میں مسلم ہوں, بچ جاؤں گا, میں تو مسلم ہوں, گناہ ہے. لیکن وہ گناہ جو ہوتے ہیں نا, اسکالرز بتاتے ہیں کفر کے دروازے پر دستک دے دیتے ہیں, ناک کر دیتے ہیں کفر کے دروازے پر. کیونکہ آدمی شروعات کرتا ہے گناہ سے, کہتا ہے گناہ ہے, میری کمی ہے, پھر ایک دن بولتا ہے میں نہیں مانتا, یہ نہیں مانتا, کیا ہوا, یہ کفر ہو گیا. تو شروعات کہاں سے کیا, گناہ سے. خاتمہ اس کا کہاں ہوا, کفر پہ ہوا. کہاں سے شروعات ہوئی, گناہ سے. تو کئی بار گناہ جو ہوتے ہیں کفر تک پہنچا دیتے ہیں آدمی کو. فیصلہ کون کرے گا, اللہ کرے گا. ہو سکتا ہے کسی کا نام مسلم ہے لیکن وہ اندر سے ریئلی مسلم نہیں تھا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اسی لیے گناہوں کے راستے پہ چلنے سے ڈرنا چاہیے. اب جہاں تک ایک نان مسلم کا سوال ہے, تو وہ نان مسلم کا آپ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کو پیغام ملا, سمجھ میں آیا, پھر بھی نہیں مانتا ہے, سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح بات ہے, سچی بات ہے, وہ سمجھ گیا اور پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے, تو کیا اس کو اس کے کام کا کوئی رزلٹ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا اس کو ہر کچھ ہندو اپنے کام کا آپ رزلٹ نہیں سمجھتے ملنا چاہیے؟ زندگی ہے نا. ہر ہندو کو جو ہے سو اسلام معلوم ہے, کیا ہے قرآن, کیا ہے, میں حدیث بات کو معلوم جتنا ہے. ڈیٹیل سے آج ایکسپلین کیا ہو نا اس ویڈیو, اس کلاس میں, اس ویڈیو میں, شاید میرے خیال اچھی سے بات اچھے ہے, سے اچھی ایکسپلین بات. کیا ہے.